الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج العرفة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر واجب الاحترام سامعین محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے یہ چوتھا جمعہ ہے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے پر بات چیت کر رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار اولین و آخرین کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا تھا۔ جیسے ہمیں یہ تجسس ہے کہ ہم نماز ویسے ادا کریں جیسے حضور نے ادا کی، وضو ویسے کریں جیسے حضور نے کیا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں۔ ایسے ہی ہمیں یہ تجسس ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی نے حج کیسے کیا، طواف کیسے فرمایا، احرام کیسے پہنا، مینا کا وقوف کیسے فرمایا، مینا میں کیا اعمال کیے، عرفات کیسے کب کس وقت تشریف لے گئے، وقوف عرفہ کیسے فرمایا، حضور علیہ السلام نے عرفہ کی کیا اہمیت بیان فرمائی، یہ باتیں بھی ہمیں
ہمیں تجسس ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے اگرچہ حج زندگی میں ایک بار ہے اور ہم اس وقت اس سال حج پہ نہ بھی جا رہے ہوں تو ہمیں اس تجسس، یہ تجسس اور یہ علم کی طلب انشاءاللہ ہمیں حج پر لے جائے گی۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج کروائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور علیہ السلام کے اس سفر کو اور آپ کے حج کو عمرے کی تکمیل پر پہنچایا تھا اور بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن 4 ذی الحج مکہ مکرمہ پہنچے تھے۔ پہنچتے ہی آپ نے عمرہ فرمایا اور رات کو آپ عمرہ کرنے کے بعد مقام ابطح پر تشریف لے گئے۔ اس کا دوسرا نام خیف بنی کنانہ بھی ہے اور اس کا ایک نام محصب بھی ہے، اس کو وادی محصب بھی کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اس کو تحصیب کہتے ہیں۔ یار یہ کھڑکی بند کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ، یہاں آپ نے اپنا خیمہ لگوایا، یہاں پر آپ نے قیام فرمایا مقام ابطح پر۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کتب احادیث سے آپ ہر رات بیت اللہ میں تشریف لاتے، طواف فرماتے تھے۔ 8 ذی الحج کی 8ویں تاریخ، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ ہے، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج۔ 10 ذی الحج یوم النحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اور 9 ذی الحج یوم العرفہ ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں فقہ۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ، 9 ذی الحج یوم العرفہ، 10 ذی الحج یوم النحر، قربانی کا دن۔ وقت نہیں کہ میں وجہ تسمیہ بتاؤں۔ یوم الترویہ 8 ذی الحج، اس شب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح شک رہا کیا کروں، ترویہ کا معنی شک، اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، اب یقین ہو گیا، پہچان ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے بیٹا ذبح کرو، اس لیے اس کا نام یوم العرفہ۔ عرفہ کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے، پہچان کا دن، اس دن پہچان ہو گئی۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، چھری لے کر بیٹے کو لے کے مینا چل پڑے اور مینا میں بیٹے کو لٹا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحج کو نماز ظہر سے قبل جمعرات کے دن ساتھیوں سمیت، اپنے اصحاب سمیت، چاشت کے وقت مکہ مکرمہ سے مینا روانہ ہو گئے 10 بجے کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بجے کے قریب چاشت کے وقت میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مینا روانہ ہو گئے۔ آپ تو حالت احرام میں تھے۔ جن صحابہ نے پہلے عمرہ کیا تھا انہوں نے مکہ مکرمہ سے، اور اکثر نے مقام ابطح سے جہاں ان کا قیام تھا، حج کا احرام پہنا، اور حج کا احرام پہن کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سب حضرات مینا روانہ ہوئے۔ مینا قریبی ہے، 3-4 میل کے فاصلے پر مینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام یہاں روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک لکڑی کے ساتھ کپڑا باندھا ہوا تھا اور حضور پہ سایہ کیا ہوا تھا، گویا کہ چھتری بنائی ہوئی تھی۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ حاجی حج کے سفر میں دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کر سکتا ہے، چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھتری کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کپڑے کے ساتھ آپ مینا میں تشریف لائے، نماز ظہر آپ نے مینا میں ادا فرمائی، نماز عصر مینا میں ادا فرمائی، نماز مغرب مینا میں ادا فرمائی، نماز عشاء مینا میں ادا فرمائی۔
آپ مسافر تھے، مدینہ سے سفر کر کے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ نماز قصر کرتے رہے۔ مینا میں آپ نے قصر کی، کیوں کی؟ اس میں اہل علم میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ علماء یہ سمجھے کہ آپ نے نماز میں جو قصر کی، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ادا فرمائیں آج مینا میں، کل عرفات میں۔ یہ قصر مناسک میں سے ہے، مناسک کے احکام میں سے ہے، حج کے احکام میں سے ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، آپ کے قصر کی جو علت ہے، وجہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ مناسک میں سے قصر ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ مسافر تھے، اور اگر کوئی شخص سفر کر کے آئے اور 15 دن اس کی اقامت نہ ہو تو اس کے لیے 4 رکعتیں 2 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اسی دن مغرب کی نماز کے بعد سورہ والمرسلات کا نزول ہوا، اس رات نزول ہوا 8 ذی الحج کو مغرب کی نماز کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس دن نزول ہوا، وقت مغرب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ پر سورہ والمرسلات اتری اور آپ ہمیں سورہ والمرسلات سنا رہے تھے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، آپ ہمیں سنا رہے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رہے تھے۔ آپ کا منہ مبارک تلاوت کے ساتھ تر تھا، اچانک ایک سانپ نکلا اور وہ ہمارے مجمع پہ کود پڑا۔ ہم تو حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں تو جوں مارنے کی اجازت نہیں، لیکن حضور نے مسئلہ بتایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها، اس سانپ کو مارو۔ فابتدرناها، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ہم ایک دوسرے سے اس سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، آگے گئے۔ فذهبت، تو وہ بھاگ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے تم اس سانپ کے شر سے محفوظ ہوئے، سانپ تمہارے شر سے محفوظ ہوا، نہ سانپ تمہیں ڈس سکا، نقصان پہنچا سکا، نہ تم سانپ کو مار سکے۔ ایک واقعہ تھا، صحابہ کرام نے اس کو بھی یاد رکھا۔ عشاء کی نماز آپ نے ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، جمعہ رات آپ مینا میں آپ نے قیام فرمایا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں سو گئے، مینا میں آپ نے قیام فرمایا۔ اگلے دن نماز فجر ادا فرمائی، مینا میں ادا فرمائی۔ لہذا اب سنت عمل یہ ہے کہ حجاج 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے مینا جائیں۔ مینا میں مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف، جمرات کے قریب ہے۔ تاریخی روایات میں سیدنا آدم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں، تاریخی روایات میں ہے حضرت سیدہ حوا ہماری اماں وہ یہاں دفن ہے۔ بہت قدیمی اور پرانی مسجد ہے، لیکن وہاں نماز ادا کریں۔ اگر وہاں ممکن نہیں تو اپنے اپنے خیموں میں مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء ادا کریں، رات کا قیام مینا میں کریں۔ اگلے دن یعنی 9 ذی الحج نماز فجر اپنے خیمے میں مینا میں ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا تھا۔ اب آج 9 ذی الحج کا دن یوم العرفہ شروع ہوا، آج جمعے کا دن تھا۔ حضور کا جس سال حج فرمایا اس دن حج جمعے کے دن آیا، 9 ذی الحج یوم الجمعہ تھا۔ اب اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آ جائے تو کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج اگر جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ یوم الحج الاکبر قرآن میں آیا ہے، حج اکبر کے دن۔ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے۔ بہرحال جمعے کی ایک مستقل فضیلت ہے اور حج کی مستقل فضیلت ہے،
اگر جمعے کے دن حج آ جائے تو یہ ایک شان بن جاتی ہے، ایک وقار اور ایک مقام بن جاتا ہے۔ عرفات کا دن قبولیت کا دن اور جمعے کا دن بھی قبولیت کا دن، دو قبولیتیں جمع ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو حج ایسا دیا جو قبولیتوں والا تھا۔ جمعے کا دن تھا، نماز فجر ادا فرمائی، نماز فجر کے بعد عرفات روانگی کی تیاری فرمائی، لیکن ایک بہت بڑی جاہلیت کی رسم کو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا، رسم کو مٹایا، اپنے پاؤں کے نیچے سے روند ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو مٹایا۔ وہ رسم کیا ہے؟ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، یاد رکھنا۔ مکہ تو حرم میں، مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، حدود حرم میں۔ یہ حرم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بچوں تمہیں بھی کام آئے گا، قدوری میں، کنز میں، ہدایہ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ازل سے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مکہ مکرمہ سے باہر چاروں جانب حرم کی حدود متعین کی۔ دونوں طرح کے حدیث میں الفاظ ہیں، ان اللہ حرم مکہ، ان ابراہیم علیہ السلام حرم مکہ۔ اللہ نے مکے کو حرام قرار دیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دی۔ ان حدود سے اندر اندر مکہ مکرمہ کی جانب جو علاقہ ہے، اس سب کا حکم مکے والا ہے۔ اس میں شکار کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، حالت احرام میں، غیر احرام میں۔ یہاں درخت کاٹنے کی، حدود حرم میں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا، لا یقتلا خلاہا، اس کا گھاس نہ کاٹا جائے، ولا یوزد شجرتها، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ الا الاذخر، اذخر گھاس کو مستثنا کر دیں، فإنه لبیوتنا وقبورنا وفی روایت وإنه لقیننا۔ حضرت یہ اذخر گھاس ہمارے چولہوں میں جلتا ہے، ہمارے لوہار بٹھیوں میں جلاتے ہیں، ہماری قبروں کے اوپر، قبروں کے اندر، اوپر نہیں، قبروں کے اندر لحد پر ڈالا جاتا ہے، اس کو مستثنا کر دیں، اس کی اجازت دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا الاذخر، الا الاذخر، الا الاذخر، میں اذخر گھاس کی اجازت دیتا ہوں، میں اذخر گھاس کی اجازت دیتا ہوں، میں اذخر گھاس کی اجازت دیتا ہوں۔ علماء کو اس کا تجسس ہونا چاہیے، جب مکہ جائیں تو اذخر کو جا کے دیکھیں کہ حدیث میں جو لفظ اذخر آیا ہے وہ کون سا گھاس ہے۔ یہ خودرو گھاس ہوتا ہے پہاڑوں پر، ہم نے پچھلے سال اس گھاس کی زیارت کی، آپ کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پچھلے سال ہم نے اس گھاس کی زیارت کی۔ یہ حدود حرم ہے، چاروں جانب ہیں، اور آج کل تو یہاں باقاعدہ مینار بنائے گئے ہیں اور لکھا گئے، اوپر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے مکہ میں رہنے والا اگر عمرہ کرے، اس کے لیے حکم یہ ہے، اس کا میقات یہ ہے کہ وہ انہی حدود حرم میں کہیں چاروں طرف سے چلا جائے۔ مسجد عائشہ سے ایک طرف سے شروع ہوتا ہے، ایک طرف سے تنعیم سے شروع ہوتا ہے۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، مینا مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے۔ مشرکین مکہ جب حج کرتے تھے نا، یہ وی آئی پی سمجھتے تھے اپنے آپ۔ وی آئی پی جانتی ہو؟ اشراف، خواص، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں خواص، ویسے اشراف، وی آئی پی، پروٹوکول والے لوگ، وہ کہتے تھے نحن الحمص، ہم حمص ہیں۔ حمص کا معنی کیا ہے؟ دورہ حدیث کے بچوں، یہ تمہیں کام آئیں گی باتیں۔ یہ حمص کیا ہے؟ ہم قریشی ہیں، بیت اللہ کے مجاور ہیں، حرم کعبہ میں رہنے والے ہیں۔ میری طرف دھیان رہے،
حرم کے لباس میں رہتے ہیں. ایک تو ان کے دماغ کے اندر یہ فطور تھا کہ عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم عرفات نہیں جائیں گے. وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مینا سے نکلتے اور نکل کر مزدلفہ میں رک جاتے تھے. اور عام لوگ جو غیر قریشی ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ عرفات جاتے تھے حج کرنے کے لیے. یہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے نحن الحمص. میرے نبی کا اب جب حج ہوا تو لوگ انتظار میں تھے حضور کیا کرتے. حضور اپنے لیے وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہیں، مشرکین مکہ کی طرح عرفات تک رہیں گے یا مزدلفہ تک رہیں گے، یا آپ بھی عرفات تشریف لے جائیں گے. میرے نبی نے پہلے ایک جماعت بھیج دی، جاؤ تم میرے لیے عرفات میں خیمہ لگا دو. ہائے 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 ہائے، عرفات کا لق و دق صحرا. میں عرض کرتا ہوں آگے یہ کون سا میدان ہے. پھر میرے نبی تشریف لے گئے، اللہ نے قرآن اتارا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ثم افیضوا. میرے حبیب کے صحابہ، اللہ نے صحابہ اور حضور کو ایک صیغے میں جمع کیا ہے، اکٹھے ذکر کیا. ثم افیضوا، تم بھی چلو، تم بھی جاؤ، من حیث افاض الناس، عرفات کے اس لق و دق صحرا اور میدان میں جہاں عام پبلک جا رہی ہے، عام لوگ جا رہے ہیں. واستغفروا اللہ، اللہ سے جا کر مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، میرے نبی نے یہ جاہلانہ رسم توڑ ڈالی، وی آئی پی پروٹوکول توڑ ڈالا، اشراف غیر اشراف کا کنسپٹ توڑ ڈالا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وی آئی پی اور غیر وی آئی پی کا یہ تصور ختم کر دیا اور عرفات تشریف لے گئے. اللہ کے نبی ظہر سے قبل عرفات پہنچے. جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے. سبحان اللہ. یہ عرفات ایک میدان ہے، اس کی کئی حیثیتیں ہیں. نمبر 1، عرفات معرفت، پہچاننا. آدم علیہ السلام آسمانوں سے اتارے گئے، سری لنکا کے قریب جا کر کہیں اتارے گئے، ہندوستان میں کہتے ہیں اتارے گئے. حضرت حوا کہیں اور اتاری گئیں. برسوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، زمین پہ چلتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اپنی لغزش پر روتے رہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، دعا کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے. اللہ نے عرفات کے اس میدان میں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کروائی، ایک دوسرے کو یہیں پہچانا، اس لیے اس میدان کا نام پڑ گیا میدان عرفات. نمبر 2، حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو وادی نعمان میں جو اسی میدان عرفات میں ہے، سب کی روحوں کو یہاں جمع کیا، سب کی روحوں. ایک روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، ان سے چیونٹیوں کی طرح ان کی اولادیں نکلی، چیونٹیوں کی طرح پھیل گئی پوری وادی میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کلام کی اور ان کو بلوایا، بولو تم. قرآن کریم میں اس عہد الستو کا ذکر ہے.
الست بربکم قالوا بلا، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر کالے گورے نے، ہر مرد عورت نے، ہر انسان نے رب کے سامنے اس عہد کا اقرار کیا، عہد کیا، اقرار کیا، پروردگار آپ ہمارے رب ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ہماری عبادتوں، ریاضتوں، تلاوتوں، سجدوں، قیام، قعود، سجود کے مستحق ہیں، ہماری نظر، نیاز، ہماری ہر چیز کے آپ مستحق ہیں پروردگار۔ قالوا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں اور ہم آپ کی توحید پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ عہد اسی وادی میں ہوا تھا، اب وہ عہد توڑ کے آئے ہو۔ عہد تو یہ کیا تھا کہ تیرے وفادار بن کے رہیں گے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے، کفر نہیں کریں گے، ہم تیرے صفات میں، ذات میں، افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن گئے دنیا میں آئے، عہد کو بھول گئے، توڑ بیٹھے ہو۔ آج واپس اسی میدان عرفات میں آؤ جس میدان عرفات میں تم نے رب سے وعدہ کیا، وہ وعدے تم سے ٹوٹے، آج اسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے معافیاں مانگو، وہ پھر بھی تمہیں معاف کر دے۔ اور کل قیامت کا دن قائم ہوگا، کہتے ہیں وہ بھی اسی میدان عرفات میں قائم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنا خیمہ لگوایا ہوا تھا، یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر یعنی زوال سے پہلے پہلے پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی زوال کا وقت ہوا، اللہ کے نبی نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج بھی یہ خطبہ ارشاد فرمایا، 10 یا 11 ذی الحج کو مینا میں بھی ارشاد فرمایا۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع معروف ہے، مشہور ہے، اس کا کچھ حصہ حضور نے عرفات میں بیان فرمایا، کچھ حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مینا میں بیان فرمایا۔ اس لیے کچھ حصہ تو متعین ہے، آپ نے عرفات میں کیا باتیں ارشاد فرمائی، مینا میں کیا بات ارشاد فرمائی، کچھ متعین نہیں ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک مقام پر آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اور یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہ انسانی، بین الاقوامی انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے جو 1450 سال پہلے دو جہاں کے سردار نے امت کو عطا فرمایا۔ اس سے بہترین چارٹر اور انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، رعایا کے حقوق کوئی نہ بنا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمائے، قانون بنا دیا اور قانون بنا کر امت کو عطا فرما دی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں خطبہ بعد میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن کے احوال میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی خطبے کے بعد، بعض علماء کہتے ہیں خطبے سے پہلے اذان دلوائی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں 2 رکعت کیوں پڑھائی، بتاؤ؟ سفر کی وجہ سے۔ اگر وہاں کوئی مسافر ہے تو وہ 2 پڑھے گا۔ پھر دوسری اقامت کہلوائی، 2 اقامتیں، ایک اذان ہے۔
درمیان میں سنتیں نہیں پڑھی آپ نے، نفل نہیں پڑھے آپ نے، پھر آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دو نمازوں کو جمع فرمایا، جمع بین الصلاتین فرمایا، عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، حجاج کرام کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ آپ امیر الحاج بھی تھے، آج بھی اگر کوئی مسجد نمرہ میں جائے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ ظہر کے وقت میں پڑھے، عصر بھی ظہر کے وقت میں پڑھے، جس طرح امام پڑھا رہا ہے ویسے پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کر رہا، جیسے آج اکثر حجاج اپنے خیموں میں ادا کرتے ہیں، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ علماء احناف نے یہ لکھا کہ چونکہ اصل جو قانون شریعت ہے، قانون قرآن ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ ادا ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت میں فرض ہے۔ استثناء ہے صرف اس صورت کا جو صورت حضور نے اختیار کی، اور حضور نے جو صورت اختیار فرمائی تھی وہ جماعت کے ساتھ اختیار فرمائی تھی، لہذا اگر کسی کی جماعت امام کی رہ گئی ہے، اب وہ اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ واپس آ جائے گا۔ خیموں میں ظہر کے وقت میں ادا کرو گے، عصر کے وقت میں ادا کرو گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وہاں کچھ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، کچھ دیگر مسالک مذاہب کے لوگ وہ جبر کرتے ہیں، نہیں جی ابھی ظہر پڑھو، ابھی عصر پڑھو، جہالت کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، ریزن بتائیے، وجہ بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت تھی، اس حیثیت میں پڑھو گے نماز تو مغرب عشاء ظہر عصر ظہر کے وقت میں، اور اگر اس حیثیت میں نہیں پڑھو گے تو پھر اصل حکم واپس آ جائے گا شریعت کا، اور اصل حکم یہی ہے کہ ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہو، عصر کے وقت میں ادا کرتے ہو۔ اب ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جائے گا، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آج جمعے کا دن تھا لیکن آپ نے نماز جمعہ ادا نہیں کی، مسافر تھے آپ، مسافر پہ جمعہ نہیں، 2 رکعتیں ظہر کی ادا کی، 2 رکعتیں عصر کی ادا فرمائیں۔ میں بڑی وضاحت سے اور بڑے کھول کر آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ فارغ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اونٹنی عذبہ پہ سوار ہوئے، جبل رحمت کے پاس تشریف لائے، بطن وادی میں تشریف لائے، خوب گڑ گڑا کر روئے اللہ کے سامنے، دعائیں مانگی، دھوپ میں کھڑے رہے، گھنٹوں حضور نے اللہ کے دربار میں دعائیں مانگی۔ حضور نے فرمایا الحج یوم عرفہ، الحج عرفہ، بھائی حج تو ہے ہی عرفات کا نام۔ آج کا یہ جو وقوف ہے اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، بڑا فرض ہے یہ۔ تو اگر وقوف عرفات رہ جائے حج نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ کے نبی نے وقوف عرفہ فرمایا ہے، اور مستحب ہے حاجی نماز ظہر سے فارغ ہو کر دھوپ میں کھڑا ہو جائے، سواری ہو تو سواری پہ بیٹھ جائے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگے، دعائیں مانگے۔ اللہ حاجی کی دعا بھی قبول کرتے ہیں، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی نے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگی، مانگتے رہے، اللہ سے اپنے
اللہ سے اللہ کے حبیب نے کہا پروردگار میری پوری امت کو معاف کر دے، میری پوری امت کو بخش دے، میری پوری امت کو بخش دے۔ جواب آیا میں نے آپ کی امت کے دو طبقوں، دو حصوں کو معاف کر دیا، لیکن میں ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ جو لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، جائیدادیں چھینتے ہیں، قرضے ہڑپ کرتے ہیں، امانتیں واپس نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بھی جواب دے دیا، میں ان کو نہیں بخشوں گا، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور حضور ہیں پھر رو رہے ہیں، اللہ تو اس بات پہ تو قادر ہے نا کہ جس کا حق تلف ہوا ہے اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے۔ لیکن عرفات میں یہ قبولیت نہیں ہوئی۔ باقی ظالم کے علاوہ اللہ نے اپنے نبی کی یہ سفارش قبول کی کہ میں نے آپ کی امت کو معاف کیا، میں نے آپ کی امت کی مغفرت کی۔ سبحان اللہ نہیں کہا، پرچہ تھی ویسی، ہاں دہشت گردی ہے وہ دن مولانا ادریس صاحب شہید تھی گئے۔ تم کتنی شہادتیں کرو گے؟ آج دکھ یہ ہے دہشت گردوں کے نشانے پر بھی علماء، اور علماء بھی ہیرے۔ 2800 طلباء کو روزانہ شیخ ادریس، مولانا محمد ادریس بخاری اور ترمذی پڑھاتے تھے۔ 2800 طلباء دو جگہ پڑھاتے تھے، چار سدہ کے علاقے میں جامعہ نعمانیہ میں 1200 طلباء دورہ حدیث، پھر وہاں سے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، وہاں 1800 طلباء دورہ حدیث، ان کو بخاری پڑھاتے تھے۔ مصلح، شاندار واعظ، پشتو کے بہترین خطیب، افغانستان اور کے پی کے اور اس پورے خطے کے لاکھوں علماء کے، ہزاروں علماء کے استاد اور لاکھوں علماء کے شیخ تھے۔ کس جرم میں ظالمو تم نے ان کو مارا؟ کس جرم؟ کنز العمال کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا میری امت کو کتوں کی طرح مارا جائے گا، جس طرح آوارہ کتوں کو قتل کیا جاتا ہے میری امت کو اسی طرح مارا، امت کے علماء کو اسی طرح مارا جائے۔ آج وہ دور نظر آتا ہے، سب کے قاتل پکڑے جاتے ہیں، علماء کے قاتل بھی نہیں پکڑے جاتے۔ خون سستا ہو گیا علماء کا۔ اس ملک میں اداکاروں کے لیے سیکورٹی ہے، کرکٹر کے لیے سیکورٹی ہے، ناچنے والیوں کے لیے سیکورٹی ہے، کرپٹ بیوروکریسی کے لیے سیکورٹی ہے، نہیں ہے تو علماء کے لیے نہیں ہے تو مشائخ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جس کی مرضی آئے چڑھ دوڑتا ہے۔ ایک طرف یہ خارجی اور دہشت گرد انہیں علماء حق نظر آتے ہیں، اور ظالم کے بچے اپنے استادوں کو شہید کرتے ہیں، ڈوب کے مر جائے، استادوں کو، اپنے مشائخ کو شہید کرتے ہیں۔ صرف علماء دیوبند کو شہید کر رہے بس، اور کسی کو نہیں مار۔ ظالموں تمہیں سارا فساد اور بے دینی علماء میں نظر آتی ہے، شرم نہیں آتی؟ علماء نہ رہے علم نہیں رہے گا، علم نہ رہا دین نہیں رہے گا۔ سازش ہے ملک سے دین کو مٹانے کی۔ حضور نے فرمایا ہے ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے علم چھین لیں۔ علم کیسے اٹھے گا؟ علماء اٹھا دیے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے علم اٹھ جائے گا۔ فاتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم وضلوا واضلوا، رواہ البخاری۔
لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، وہ ان سے فتوے مسئلے پوچھیں گے، وہ مسئلے غلط بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ ہم آج کے دن مولانا ادریس کی شہادت پر سارے کے سارے احتجاج کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ ہم سب احتجاج کناں ہیں، ہمیں تنگ نہ کرو۔ ہم مولوی بگڑ گئے تو تمہارے قابو نہیں آئیں گے۔ تحریک نظام مصطفیٰ کو مت بھولو۔ آج بھی ہمارے اندر یہ حرارت موجود ہے، اگر ہم نے اس حرارت کو، اس چنگاری کو شعلہ بنا دیا تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ حکومت بھی ہمیں پریشان کرتی، دہشت گرد بھی ہمارے پیچھے لگے ہوئے، قربانی کی کھالوں کے لیے تنگ کیا جاتا ہے، رجسٹریشن کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، بینک اکاؤنٹ ہمارے بند ہے، کوشش کی جا رہی ہے مدرسے بند ہو جائیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنا نور بڑھانا چاہتا ہے، یہ نور بڑھتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر یہ دعا کر رہی ہیں، لیکن ظالموں کی مغفرت کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا، رات کو حضور مزدلفہ میں ٹھہرے، وہاں رب سے دعا مانگی، اللہ نے وہاں دعا قبول کر لی، فرمایا میں آپ کی پوری امت کو معاف کر دوں گا۔ جب یہ اطلاع حضور کو فرشتے نے دی، فضحکا، تو آپ ہنس پڑے۔ جب حضور ہنسے تو ابو بکر و عمر مزاج شناسان نبوت نے پوچھا، ما اضحکک یا رسول اللہ؟ اضحکک اللہ سنک، اللہ ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کھلتے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ ہنسے کیوں ہیں؟ آج آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہنسا اس لیے ہوں کہ عرفات میں اپنی امت کی بخشش مانگی، اللہ نے کہا ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اللہ کی دربار میں عرض کیا کہ ظالم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دینا، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دینا، ظالم کو معاف کر دینا۔ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ مزدلفہ میں آ کر میں نے وہی بات اللہ کی خدمت میں دربار میں دوبارہ عرض کی، اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا، اس لیے میں ہنس پڑا ہوں، میں اس لیے ہنس پڑا ہوں۔ عرفات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ آئے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے اسلام بطور دین کے صرف اسلام پر راضی ہوں۔ تم زندگی اب اسلام پر گزارنا، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا اوڑھنا، تمہارا بچھونا، تمہاری تجارت، تمہاری زراعت، تمہاری صنعت، تمہاری حرفت، تمہاری عدالت، تمہارا نظام، تمہاری سیاست، تمہاری جمہوریت، تمہارے تعلیم اور تمہاری دنیا کے گزارنے کے تمام طریقے اسلام کے مطابق رہیں۔ یہ آیت آئی ہے جس نے دین کو مکمل کر دی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یہ قرآن کی سورت نمبر 112 ہے۔ کل قرآن کی 114 صورتیں ہیں، یہ 112 نمبر نزول کے اعتبار سے 112ویں نمبر پہ اتری ہے۔ حلال حرام کے احکام مکمل ہو چکے، دین مکمل ہو چکا، اب کوئی حلال حرام نہیں ہوگا، کوئی حرام حلال نہیں ہوگا۔ سٹیمپ لگا دیا اللہ نے۔ اللہ نے جس کو حرام کیا،
اب آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اس کو حلال کر سکتا ہے؟ بولو بولو بولو۔ اللہ نے حلال حرام کا اختیار کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا۔ حضور نے قسم کھا لی تھی شہد نہیں پیوں گا، ایک بیوی کے دباؤ پر، زوجہ محترمہ کے کہنے پر شہد نہیں پیوں گا، قرآن اتر پڑا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے نبی، جس چیز کو ہم نے حلال کیا، شہد کو ہم نے حلال کیا، ماریہ قبطیہ کو ہم نے حلال کیا، آپ کیوں حرام کر رہی ہیں؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، اختیار کس کا ہے؟ کار ساز کون ہے؟ قانون بنانے والا کون ہے؟ شریعت بنانے والا کون ہے؟ سود کو حرام کرنے والا کون ہے؟ شراب کو حرام کرنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا، دنیا کی کوئی پارلیمنٹ حلال نہیں کر سکتی، کوئی حکومت حلال نہیں کر سکتی، کوئی ریاست حلال نہیں کر سکتی، کوئی مفتی حلال نہیں کر سکتا، کوئی مجتہد حلال نہیں کر سکتا۔ حلت حرمت کی اتھارٹی بندوں کے پاس نہیں ہے، حلت و حرمت کی اتھارٹی رب کے پاس ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ حلال کرے، وہ حرام کرے۔ اگر کوئی اللہ کا حق بندوں کو دیتا ہے کہ اللہ بھی حلال کرے گا اور بندے بھی حلال کریں گے، تو یہ شرک فعلی ہے، ایسا شخص مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی شرک تو کرتے تھے۔ اللہ نے جانور حلال کیے، انہوں نے بتوں کے نام پر جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا۔ یہ جو میرا اونٹ ہے نا، یہ بت کے نام پہ میں چھوڑتا ہوں، اور جس طرح یہاں کچھ گائے پیروں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، مشرکین مکہ بتوں کے نام پر اونٹنیاں چھوڑ دیتے تھے، اونٹ چھوڑ دیتے تھے، کچھ جانوروں کا دودھ وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، کوئی دودھ استعمال نہیں کرتا تھا۔ سورہ انعام اتری، سورہ مائدہ اتری، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ نے یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانور حرام نہیں کیے۔ تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ توڑوا دی یہ رسمیں میرے رب نے، دین مکمل ہو گیا۔ وقت نہیں کہ میں اس کو مزید کھولوں۔ ایک یہودی، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا انکم لتقرؤون انا لنقرأ فی کتابکم آیۃ، ہم تمہاری کتاب کی ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر وہ آیت ہمارے مذہب میں، ہماری کتاب میں اترتی، ہم اس دن کو جشن مناتے، عید کا دن بناتے، ہم اس دن بہت بڑی خوشی کا تہوار مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو میرے فاروق نے کہا، میرے اس توحید کے اشاعت کرنے والے نبی کے پیارے صحابی نے فرمایا، اے یہودی چلو چل، ہم جانتے ہیں جس دن یہ آیت اتری وہ جمعے کا دن تھا، جس دن یہ آیت اتری وہ عرفے کا دن تھا، جس مقام پہ اتری ہم اس مقام کو جانتے ہیں، اس وقت کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ہماری ایک نہیں، وہ ہماری دو عیدوں کا دن بنایا ہے۔ جمعے کا دن یہ بھی مسلمان کی عید ہے، حج کا دن یہ بھی مسلمان کی عید ہے۔ ہم رسمی جشن منانے والے نہیں ہیں، ہم عمل کر کے دکھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ آیت اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ فرمایا، نماز مغرب تک، جمعہ کا دن 9 ذی الحج، سورج غروب ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو روانہ ہونا ہے۔ آج مغرب کی نماز آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی، عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے، پہلے نہیں نکلنا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں حج ہی نہیں ہوگا،
غروب وہاں ہونا چاہیے عرفات میں، وہاں سے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، مقام ذب کے راستے حضور عرفات تشریف لائے تھے، اور پھر واپس جب ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کی جو واپسی ہوئی ہے وہ جس راستے سے ہوئی ہے، صحابہ نے اس راستے کو بھی یاد رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے نکل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں مزدلفہ کے اندر، اور طریق معظمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھایا۔ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو گویا کہ حضرت اسامہ منہ بولے بیٹے کے بیٹے اور منہ بولے پوتے ہیں۔ حضور کی سواری پر، اونٹنی پر وہ سوار تھے، رش بہت زیادہ تھا، فرزندان توحید دائیں بائیں حضور کے ساتھ تھے۔ کچھ صحابہ کی زبانوں پر تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کچھ صحابہ کی زبانوں پہ تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے تلبیہ کہنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے تکبیر کہنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا، چونکہ یہ ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق میں تکبیر کا بھی حکم ہے، اور عمرہ کرنے حج کرنے والے کے لیے تلبیہ کا بھی حکم ہے، تو دونوں طرح کے ذکر جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مزدلفہ پہنچے ہیں۔ یہ مزدلفہ حدود حرم میں ہے، اس کا ایک نام جمع بھی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نماز مغرب ادا کیے پہنچے ہیں۔ آپ اترے ہیں اونٹ سے، اونٹ بٹھا دیے گئے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، فرمایا اذان کہو، اذان کہہ دی گئی۔ آپ نے فرمایا اقامت کہو، اقامت کہہ دی گئی۔ اس ایک اقامت کے ساتھ میرے نبی نے پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، پھر اللہ کے نبی نے رات کا قیام مزدلفہ میں فرمایا، اسی لق و دق صحرا میں فرمایا۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہے۔ عرفات میں تو خیمے بھی ہوتے ہیں، مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کھلے آسمان تلے فرش اللہ کی زمین کو فرش محمدی بنا لو، وہ بھی اگر جگہ مل جائے۔ ہمیں تو پچھلے سال مزدلفہ میں وہاں جگہ بھی نہیں مل سکی، رات کا اکثر حصہ بیٹھ کے گزارنا پڑا، تو مزدلفہ میں اللہ کے نبی رات کو سو گئے، دعائیں فرماتے رہے، ظالم کی بخشش کی دعا یہاں قبول ہوئی۔ آپ کے ساتھ خواتین تھیں، حضرت ابن عباس بچے تھے، ان سے فرمایا ان خواتین کو آدھی رات کے بعد پچھلے پیر تم ان کو مینا لے جاؤ۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر خواتین کو دقت ہو تو وہ رات کو مزدلفہ سے مینا جا سکتی ہیں، اور آپ نے وہیں قیام کیا حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہوا۔ آج حضور علیہ السلام نے نماز فجر معمول سے ذرا جلدی اندھیرے میں ادا فرمائی۔ 10 ذی الحج کا دن شروع ہو چکا ہے، یوم النحر شروع ہو چکا ہے، آپ نے نماز فجر ادا کی۔ اس رات آپ نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز ادا نہیں کی ہے، دعائیں مانگی ہیں لیکن تہجد کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر وقوف کیا ہے۔ یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، رہ جائے بغیر عذر کے تو دم لازم ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، دعا مانگی ہے، پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا چلو، اور صحابہ کرام چل پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ مینا روانہ ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر اپنے پیچھے آپ نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا ہے، اور جب جا رہے تھے تو فرمایا مزدلفہ سے تم کنکریاں چون لو۔ حاجی کو مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہوتی ہیں۔ اب مینا کی طرف واپسی ہو رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف رواں دواں ہیں، اور جب آپ مزدلفہ سے چلے ہیں تو مزدلفہ سے چلتے ہوئے آپ نے کنکریاں بھی لی ہیں، اور کنکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کیا اور سیدھا مینا میں آئے، اور مینا میں آ کر سیدھا جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے، اور بڑا شیطان اس کو کہتے ہیں، بڑے شیطان کو، جمرہ عقبہ کو حضور علیہ السلام نے رمی کیا ہے، لیکن سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہو چکا تھا، آپ اس کے سامنے آئے، آپ کے بائیں طرف مکہ اور کعبہ تھا، دائیں طرف مینا تھا، آپ نے 7 کنکریاں اس کو ماری، ہر کنکری الگ الگ ماری، اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کنکری کو پکڑا اور اللہ اکبر کہہ کر اس کنکری کو پھینکا۔ دیکھنے میں ایک کنکری لگتی ہے، حقیقت میں شیطان کو یہ گولے کی طرح لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صرف ایک جمرے کو رمی کی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی ہے۔ تلبیہ حاجی کہتا رہتا ہے، لیکن جب شیطان کو پہلی کنکری مارتا ہے تو تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ روک دیا، اور پھر یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل بیان فرمائے اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خطبہ میں بعد میں عرض کروں گا، چاہے کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، آج وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لائیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج دنیا بڑی سخاوتیں کرتی ہے، لیکن میرے نبی جیسے سخی کہاں لاؤ گے؟ 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے خود نحر فرمائے۔ کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ۔ کل 100 اونٹ حضور کی طرف سے ذبح ہوئے۔ حضور 63 اونٹ تو مدینہ سے ساتھ لائے تھے۔ آپ کی عمر مبارک کے سال کتنے تھے؟ 63۔ اور اونٹ بھی کتنے لائے؟ ہر سال کی آپ نے قربانی ایک اونٹ کے ساتھ فرمائی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا، ان 63 اونٹوں میں 33 اونٹ میں آپ نے اکیلے بغیر کسی کے تعاون کے اونٹ کو خود نحر کیا۔ اس کی گردن میں یوں آپ نے نیزہ مارا، اس کا پاؤں نحر کیا، اس کو نحر کہتے ہیں، اگلا ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں، اور کھڑے ہوئے اونٹ کی شاہ رگ میں یوں نیزہ مارتے ہیں تکبیر پڑھ کر۔ اکیلے میرے نبی نے 63 میں سے 33 اونٹ اکیلے ذبح، اکیلے نار فرمائے۔ پھر حضرت علی نے تعاون فرمایا، کل 63 اونٹ حضور نے اس طرح نحر فرمائے۔ اونٹ بھی سمجھ رہے تھے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم پر حضور کا ہاتھ آ رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جب آپ ایک اونٹ کو یوں نحر فرماتے تھے وہ گر جاتا تھا، دوسرا اونٹ خود چل کر حضور کے سامنے آ کے گردن جھکا دیتا تھا، وہ گر جاتا تھا۔ تیسرا اونٹ آتا تھا، وہ آپ کے قدموں میں گردن جھکا دیتا تھا، آپ اس کو چھری مارتے تھے، وہ گر جاتا تھا، تو چوتھا اونٹ خود بخود چل کر آ جاتا تھا۔ اونٹ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے قربان ہو جائیں، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ حضرت علی سے فرمایا، باقی اونٹ تم ذبح کرو۔ آپ نے گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی کٹوایا، اس کو ہنڈیا میں ڈلوایا، اس کا شوربہ بنوایا، تناول فرمایا۔ ایک روایت میں حضرت علی سے فرمایا، ہر اونٹ سے بوٹی کا ایک ایک ٹکڑا لو، دیگچی میں ڈالو، اس کو پکاؤ، کھاؤ۔ یہ قربانی کا برکت والا گوشت اللہ کے نبی نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ 2 کام ہو گئے۔ 10 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے۔ اب آپ نے سر مڑوایا ہے، آپ نے حلق کروایا، اور حلق کرنے والے صحابی سے فرمایا، آدھے بال تم رکھ لو، آدھے بال میری امت کو، میرے نبی کے، میرے صحابہ اور جانثاروں میں تقسیم کر دو۔
کسی کو 1 بال ملا، کسی کو 2 بال ملے، آج تک امت نے ان بالوں کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ گو سبحان اللہ۔ آج تک ہمارے یہاں قریب میں کئی بزرگوں کے پاس حضور کے بال موجود ہیں۔ ہماری خانقاہ سراجیہ میں کل بھی ہم اکٹھے تھے، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، ان کی خانقاہ میں بھی وہ بال موجود ہے۔ ہمارے کوٹدو میں مولانا عمر قریشی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کی خانقاہ میں بھی، ان کے پاس بھی حضور علیہ السلام کا منہ مبارک محفوظ ہے۔ تو امت کو آپ نے اپنی نشانی دی، اور بال امت میں برکت کے لیے تقسیم ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں سے تیاری فرمائی، مکہ مکرمہ روانہ ہوئی، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، نماز ظہر تک سے پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور آپ نے مکہ مکرمہ میں طواف زیارہ فرمایا، طواف افادہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس مینا تشریف لائے، رات کا قیام مینا فرمایا۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مار کر اتنی دیر دعا مانگی جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، پھر دوسرے اور تیسرے کو آپ نے دوسرے کے بعد بھی دعا مانگی، تیسرے کو رمی کر کے آپ نے دعا نہیں مانگی، پھر آپ واپس خیمے میں تشریف لائے، رات کا قیام خیمے میں فرمایا، لیکن رات کو طواف کے لیے تشریف لے جاتے، پھر واپس آتے، پھر 12 کو بھی آپ نے ایسے ہی فرمایا ہے، لیکن 12 کو آپ نے وہیں مینا میں قیام کیا۔ قرآن نے اجازت دی ہے، من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقا، لیکن حضور نے 12 کو وہیں قیام فرمایا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو رمی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مینا سے نکلے ہیں، اور راستے میں واد مقام محسب پر آپ نے خیمہ لگایا ہے۔ یہ آج تاریخ ہے 13 ذی الحج کی، جو دن بنتا ہے کون سا؟ جمعہ 9، ہفتہ 10، اتوار بولے 11، سوموار 12، آج منگل کا دن ہے، اور آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی، عصر، مغرب، عشاء ادا فرمائی۔ اس محسب میں رات کو حضور علیہ السلام طواف وداع کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جا کر طواف وداع فرمایا ہے۔ آپ کی ازواج میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایام آ گئے، تو آپ نے ان کے لیے طواف وداع ختم فرما دیا۔ چنانچہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر طواف وداع سے پہلے عورت کو عذر لاحق ہو جائے، اس کا طواف وداع جو واجب ہے وہ واجب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میرے نبی حج مکمل کر کے 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھا حضور کا حج۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کے اس طریقے پہ حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔